جی افشاں، آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال ہے ایک پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ پوڈ کاسٹ یہ جو پاکستان میں آج کل رواج چلا ہوا ہے، 2 بندے 2 مائک ہیڈ فون 1 یا 2 یا 3 کیمرے، مطلب اٹ ڈپینڈس نا تھوڑے کو کنا بجٹ آئے گا۔ وہ یہ اگر آپ کے سامنے ایک مائک ہو، ایک میرے سامنے ہو، اپنے یہ کھوپے لگائے ہوں کانوں پہ، تو ہم پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہوں گے۔ یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ بات وہی ہوتی ہے، بس صرف اگر آپ نے ہیڈ فون لگا لیا اور سامنے مائک رکھ لیا، مائک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اگر ہم لگا کے یہاں پہ مائک اور ہیڈ فون بھی پڑا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں آپ چٹکیوں میں یہ پوڈ کاسٹ بن جائے گی۔ نہیں، اس میں نا وہ آپ کو وہ والی اور یہ گھومن والی کرسیاں ہوندیاں نا جڑیاں ورک ڈیسک تو پڑی تو ہوئی ہے، میں وہ اٹھا کے یہاں پہ لے آؤں گا۔ وہ پیچھے نا لال رنگ دیاں انج، خیر بہت لمبی تفصیل ہے۔ ایک جملہ، یعنی میں یہ یہاں پر اس کو فل سٹاپ لگانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کنورسیشن کو 2 ہیڈ فونز، گھومنے والی کرسیوں اور 2 مائکوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بدلا جا سکتا ہے، یہ رول ہے۔ نہیں، کنٹروورشل باتیں بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، کنٹروورشل۔ آپ کا گیسٹ انکمفرٹیبل بھی ہونا چاہیے، یا آپ نے مطلب کہ اگر نبیل قبول جیسے ہیں تو ان کی اصلیت بھی نکالنی ہو۔ نبیل قبول کون سے والے؟ وہ اچھا، ابھی ان کی بات نہیں کرتے، پیچھے ہو جائے، ایک منٹ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، یس ایگزیکٹلی، میرا سوال اسی سے بنتا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ جس میں سنیتا مارشل صاحبہ اپیئر ہوئیں اور ان سے ان کے ریلیجن کے حوالے سے ایک یہ سوال پوچھا، کیا نام ہے ان کا؟ نادر ہے شاید، جو بھی ہے، کہ مطلب آپ دیکھیے میں آج تک اس شخص کے، مجھے یہی نہیں پتا کہ ان کے پوڈ کاسٹ کا نام کیا ہے، چینل کیا ہے، یہ وہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگا ہمارے بارے میں۔ آپ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ جب بھی دیکھا ہے میں نے ٹویٹر پر کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ان کے، نہیں یہ کنٹروورسی ہے نہیں میں ایک بات کر رہی ہوں، اس طرف تو میں بعد میں آتی ہوں۔ اچھا، ہاں مطلب کہ نہ تے مینوں یہ پتا ہے کہ دا چینل کیڑا ہے یا کیا پوڈ کاسٹ کا نام ہے، یقیناً وہ وہاں سے، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا، میں نے کہہ دیا وہ تو بالکل بھی یہ نیٹی میڈیا کون سا چینل ہے۔ یہ تانے نہ دیں آپ، یہ تانا نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہی میں نے ہمیشہ وائرل ہوتے ہوئے ان کے دیکھے ہیں۔ اور آپ سنیتا کے جس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا ایک سوال تو نہیں تھا، اس شخص نے تب تک مطلب کہ جاری رکھا سوالات کا عمل جب تک کہ وہ خاتون اپنے کمپوزر کو، اپنے کول کو تھوڑا سا وہ لڑکھڑائی نہیں اور ڈیفینسو پوزیشن پر نہیں چلے گئی، تب تک وہ سوال پر سوال اس موضوع پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرے سوال کا جواب دیں کہ انہوں نے جن خاتون کو وہ انٹرویو کر رہا تھا ان سے یہ کیوں پوچھا پاکستان میں رہتے ہوئے کہ آپ مجھے بتائیں نا، یہ آپ کا سوال ختم ہونے سے پہلے آپ نے جواب دے دیا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے۔ جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اگر آپ مجھے گول گول گھما رہی ہیں تو میں آپ کو 2 ٹوک جواب دوں اس بات کا کہ انہوں نے کیوں پوچھا۔ مقصود صرف کنٹروورسی نہیں، اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کے، ایسے معاشرے کے مرد کا عمومی رویہ ہے جو خود کو اکثریت میں سمجھ کر، پا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کی اجازت ہے کہ وہ کسی کے مذہبی نظریات یا عقیدے کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے کسی بھی انداز سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کو یہ کانفیڈنس، ہمارے سماج کو یہ کانفیڈنس کس نے دیا؟ ہمارے سماج کو یہ کانفیڈنس دیا ہماری ریاست نے، جب ریاست نے یہ چن لیا کہ ریاست نیوٹرل، اب نیوٹرل کا لفظ بولتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، کون سا لفظ استعمال کریں؟ فی الحال یہی ٹھیک ہے، فی الحال کہ ریاست وہ والی نیوٹرل نہیں، ریاست نیوٹرل نہیں ہے، اس کا اصل میں اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک مذہب ہے۔ پاکستانی ریاست وہ ریاست ہے جس نے اعلان کیا، مذہب یا فرقہ، دیکھیں مذہب بھی ہے اور مذہب کا ایک خاص ورژن، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ریاست نے 75 سالوں سے اون کیا ہوا ہے، اور جو اس طرف ہے، جو اکثریت میں ہے، وہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے، اور جو مائنورٹی میں ہے اس کو سامنے بٹھا کے پوڈ کاسٹ کے کٹہرے میں بٹھا کر آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں کرسچن ہیں؟ ہاں آپ
آپ پوچھ سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے سماج کا عمومی, انفیکٹ ہمارے سماج میں اکثریتی فرقے سے تعلق رکھنے والی پریولیج جینڈر کا, مردوں کا یہ عمومی رویہ ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں اسی مزاج کو تھوڑا سا مزید ڈگ آؤٹ کروں, اف یو الاؤ می, تو ہمارے ہاں پھر یہ معاملہ جب گھروں میں کبھی ڈسکس ہوتا ہے نا, آپ کا بچہ کہیں گوروں کے دیش چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے گرین کارڈ وغیرہ کے بھی معاملات ہوتے ہیں, دیگر بھی مسائل جنم لے لیتے ہیں پردیس میں. تو پھر یہاں پر کہا جاتا ہے دیکھیں اہل کتاب میں اجازت ہے, اور بچوں کا کیا ہے, بچے تو باپ کے ہی ہوتے ہیں, اور یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ والی بہو جب پاکستان وزٹ کر رہی ہوتی ہے نا, تو وہ ایک اول تے ویسے وہ نوبت آندی ہی ہے زیادہ تر تے وہ پیپر میرج والے ہی معاملات ہوندے نے تے دیگر نال پھر وہ اتھے بھی دسیا جا رہا ہے باجی صرف پیپر میرج ہے, یہ تصدیق بار بار کی جا رہی ہوتی ہے. میں آپ کی بات بہت عمدہ, لیکن کاشی صاحب, وہ گوری بہو جب پاکستان آتی ہے اس سے کوئی سوال کرتا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, سنیتا مارشل پاکستانی ہے, وہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, وہ اتنی ہی پاکستانی ہے جتنا کہ ہم دونوں ہیں, جتنے کہ ہم سب ہیں, اور پوری زندگی انہوں نے پاکستان میں گزاری, ان کی فیملی ہے, زمین سے جڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیسا فیل کیا ہوگا کہ جب ان کی آئیڈینٹی پر ایک پوڈ کاسٹ کرنے والے نے اس طرح کی بات, صرف ان کی آئیڈینٹی پر نہیں, ان کے بچوں کے حوالے سے سوال کیے گئے, اور وہ مطلب کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو شادی سے پہلے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, اور یہ کلچرل بات بھی ہے. جب تک کہ وہ بندی ڈیفینسو پوزیشن پر نہیں گئی, وہ اپنے سوالات کی بوچھاڑ کرتے چلے گئے. کب یہ معاشرہ سیکھے گا کہ آپ کسی کی فیملی کو لے کر, اس کی پرسنل چوائسز کو لے کر, اس کے عقائد کو لے کر آپ نہیں سوال کر سکتے؟ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں وہ ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, وہ اپنے شہریوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتی ہیں. انگلینڈ میں اگر کسی مسلمان کے ساتھ ریاست, یا ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ ریاست یہ رویہ اختیار کرے جو پاکستان میں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ کیا جاتا ہے, تو ہمارا کیا رویہ ہوگا, ہمارا کیا ریاکشن ہوگا؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ اگر صادق خان میئر, ٹھیک ہے, جن کے اوپر سب یہاں پر بہت فخر کرتے ہیں, صادق خان لندن میں کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں, اور چونکہ وہاں کا اکثریتی مذہب تو اور ہے, تو اگر وہ پوڈ کاسٹ کرنے والا ان سے سوال کرے کہ کیا خیال ہے, تو کیسا محسوس کریں گے آپ لوگ؟ تو یہ باتیں ہیں سوچنے والی, آپ نے بڑی اہم بات کی. اور پھر وہ جو آپ بار بار ایک بات کر رہی ہیں نا, وہ میرے دل کو لگ رہی ہے وہ بات کہ وہ بیک فٹ پہ آ گئیں, وہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہو گئیں. انکمفرٹیبل کیوں نہ ہو بھائی, وہ مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ دیٹس دا پوائنٹ, وہ انکمفرٹیبل اپنے لیے نہیں ہوئی. دا مومنٹ ہی آسکڈ اباؤٹ ہر چلڈرن, تو ایک ماں اسی طرح سے ڈیفینسو ہو جاتی ہے, کیونکہ سنیتا نے اس سماج میں عقیدے کے حوالے سے جس طرح سے مار وڈانگے دیکھے ہوئے ہیں, لوگوں کو جھوٹے الزامات کی بنیاد پر جس طرح سے بھگتتے ہوئے رویوں کو دیکھا ہے, یقیناً وہ ڈر گئی ہوں گی. ایک بات, جس انتہا پسندی کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ اتفاقی طور پہ نہیں آیا ہے سماج میں, وہ کوئی اوور نائٹ نہیں آیا ہے, اس کے پیچھے ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر اور محنت کی گئی ہے, محنت کی گئی. سنیتا اسی سماج سے ہے نا جہاں پر ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی عبادت گاہیں ہی محفوظ نہیں ہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے, اور پھر یہی سوسائٹی ہے جہاں پر شیعان علی کے مردوں کو چن چن کر کس طرح سے ان کو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک, ہزارہ برادری اسی سماج سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک, تو اور اگر کرسچنز کی بات آئے تو وہ تو ہمارے ہاں ویسے ہی پنجاب میں تو خاص طور پر جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو میں آئی ریئلی فیل فار ہر. اچھا, میں آپ سے یہ سوال ایک اور طریقے سے پوچھتا ہوں. اس وقت
हुकूमत को और अपोजिशन को और टूटी फूटी अपोजिशन को और हाँ बची खुची अपोजिशन को और जो हमारे इदारे हैं, सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ कौन सी है और सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ का है इन दिनों? वो साबिक कोर कमांडर हाउस, हालिया जिन्ना हाउस को यानी कि उन्होंने चला दिया, जिन्ना हाउस की बेहुरमती कर दी। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में अगर आप कोई बात करते हैं तो मतलब काबिले गिरफ्त होते हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि वही जिन्ना, उन्होंने इन क्रिश्चियंस को क्या कहा था पाकिस्तान जब बन रहा था? सिर्फ क्रिश्चियंस को तो नहीं, उन्होंने खास तौर पर क्रिश्चियंस को, ठीक है, खास तौर पर क्रिश्चियंस को क्या क्या यकीन दिलाया था कि आप लोग इक्वल सिटीजन्स होंगे और आप अपनी इबादत गाहों तो जिन्ना हाउस पे हमले का आपको दुख हो रहा है, तो जिन्ना ने जो ये बात कही थी काशिफ, लेकिन वो तकरीर तो रिकॉर्ड से ही गायब है। ये और बात है, आप फिर मुकर जाएं, आप कहें कि ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नहीं फरमाया था। उन्होंने यहाँ के हिंदुओं से ये नहीं कहा था कि आप आज़ाद होंगे अपने मंदिरों में जाने के लिए। उन्होंने ये पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को ये नहीं कहा था कि आप आज़ाद होंगे अपने चर्चिस में जाने के लिए और जितनी भी आपकी इबादत गाहें हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान में आ रहे हैं तो आप कन्वर्ट हो जाएं। आपसे लोग पूछेंगे, पॉडकास्ट करने वाले आएंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप पहले ही कन्वर्ट हो जाएं और अपने बच्चों की ज़िंदगियां महफूज बनाएं। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो आप मुझे जवाब देना इस बात का। हाँ, मैंने तो देखिए, मैंने आपको जवाब दिया भी है। अब अगर आप मज़ीद इसको कुरेदना चाहते हैं तो अली वज़ीर की गिरफ्तारी को कितने दिन हुए? बिल्कुल, चलें ये बात मैं आगे बढ़ती हूँ। जो देखने को मिला इस छोटे से क्लिप में, वो एक खौफ था, एक झिझक थी। मैंने सुनीता को कभी भी इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि मुझे बीइंग अ मॉडल वो बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने उनको ऐसी पोजीशन में कभी नहीं देखा और वो हर सवाल को दोहरा रही थी। आप सवाल क्यों दोहरा रहे होते हैं? उतनी देर में आप अपने जहन को प्रोसेस कर रहे होते हैं कि मैं इसका क्या जवाब दे सकती हूँ कि मेरी बचत भी हो जाए और जवाब भी इनको मिल जाए। अच्छा, एक तो ये रीज़न है और दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्हें पता है, और मेरा ख्याल है उस लड़के को भी पता होना चाहिए था जो उनका इंटरव्यू कर रहा है। हम सबको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान में जब आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से बात करें ना, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि 75 बरस हमने इन लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया, इनको सियासत के मरकज़ी धारे से काट के एक तरफ कर दिया है, ठीक है। इनकी तालीम, इनकी जितने गरीब हैं, उधर शेड्यूल कास्ट हिंदू, इधर क्रिश्चियंस, तो और बांग्लादेश के जो हिंदू थे उनको तो हमने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया ना कि वो तो पाकिस्तानी थे ही नहीं। इवन बांग्लादेश की जो ख़वातीन, क्योंकि वही तो कल्चरल चीज़ है साड़ी, ठीक है, तो कहा गया ये तो हिंदुओं वाला लिबास पहन। नहीं तो मुझे आप बताएं ना, फिर मुझे जिन्ना साहब याद आ जाएंगे। जब मंडल साहब को उन्होंने वजारत जब जो, और वो आई डोंट नो, वैसे उस रेजिग्नेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, लेकिन यही समझा रहे थे ना उनको कि हमने ये मुल्क हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमान माइनॉरिटी में है तो हमने माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क बनाया है। जब पाकिस्तान बन जाएगा तो आप माइनॉरिटीज़ में हो जाएंगे। तो नहीं, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो आप मतलब अक्सरियत में हो जाएंगे। नहीं, वो तो मुसलमान अक्सरियत में हो जाएंगे ना। तो फिर जो मुल्क माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बन रहा है, वो माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक कर रहा है 75 बरसों से। क्या क्या बात हो, मैं तो सिर्फ इस बात पे, आप कन्वर्जन की बात कर रही हैं, तो फोर्स कन्वर्जन एक, और फिर उसको कह दिया जाता है कमसिनी की शादी। नो, वो कमसिनी की शादी नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से। देखिए, मुझे फिर सेंसरशिप में जाना पड़ा। आप देखें ना कि वो फोर्स कन्वर्जन एक ही जगह से क्यों होती हैं, एक ही जगह से उनको क्यों वैलिडेशन मिलती है, और मतलब कि सनद भी मिलती है। और सिर्फ 14 साल की 12 साल की लड़की कन्वर्ट होगी, कोई बंदा, कोई आपने सुना और शादी ही होनी होती है। कोई मतलब कि कोई ये नहीं करता कि अपनी पुप्पी बना ले, बहन बना ले, मतलब, या और सबसे अहम बात कि लड़के नहीं इधर कन्वर्ट होते। तो मैं यही तो कह रहा हूँ मतलब, कि एक पैटर्न है। ये जो आप कन्वर्जन की बात करें इस तरह से, ये सुनीता मार्शल वाले इस इंटरव्यू
کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ وہ والی ویڈیوز چل رہی تھیں جو انڈیا سے آتی ہیں، جب درخت کے ساتھ باندھ کر یا بال اتار کے سر کے اور پھر ان کو مارا جاتا ہے اور ان سے کہلوایا جاتا ہے. تو یہاں پر تھوڑا مطلب وہی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ان کا یہ نعرہ ہے، الفاظ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نا ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، چونکہ یہ کنورٹ ہوئے تھے بیسیکلی، تو یہ لوئر کاسٹ وہ تھے نا اپنا ہندو. اس سے مجھے ایک اور بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ دراصل برداشت یہ نہیں ہوتا اگر کسی ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد آپ کو نظر آئے ایک سرٹن معاشی صورتحال سے اوپر، اور وہ معاشی اعتبار سے اور وہ بھی خاتون ساؤنڈ ہو اور وہ عورت ہو، تو دیکھیں پھر تو مسائل دوہرے تہرے ہو جاتے ہیں. وہ اس لڑکے کے مسائل سمجھ میں آتے ہیں اس سماج کے ہی. اس کو چاہیے کہ وہ گبول صاحب کو انٹرویو کرے، اور وہ زومانی گفتگو، اور بھی میرا خیال اس کے بہت 2-4 انٹرویو کے کلپس جیسے آپ نے کہا میری نظر سے گزرے ہیں، تو وہ زومانی گفتگو کے ماہر ہیں. تو یہ بات ہے، بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ فیشزم ہماری جڑوں میں بیٹھ کے آیا ہے. تو یہ باتیں ہیں اور یہ کچھ بہتر باتیں نہیں ہیں. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا. ہمیں اپنی اگر ہم واقعی جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک میں، ریاست کو تھوڑا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو کرسچن ہیں اور جو ہندو ہیں اور جو جتنے مذاہب کے ماننے والے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایک فرقے کے لوگ جو اکثریت میں ہیں، صرف پاکستان ان کا نہیں ہے. یا تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جناح صاحب نے غلط بات کی تھی، ہم نہیں مانتے، بس صرف ان کی رہائش گاہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا، باقی جو جناح صاحب نے کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ، نہیں وہ جناح ہو سکتا. اچھا خیر، آپ لڑ لیں میرے سے. اب اس کے اندر ایک بات صرف جو اس سے ایک اور چیز بھی، اگر میں سیلیبریٹی ہوتی، اگر نہیں آپ ہیں، نہیں ٹویٹر بول رہا ہے کہ 30,000 والا سیلیبریٹی ہے، آپ تو 5-6 دفعہ سیلیبریٹی. اگر میں ہوتی تو میں اس قسم کی ایپیسوڈ سے یہ سیکھتی کہ ایسے احمقوں سے، ایسے جاہلوں سے کیسے بچنا ہے، اور اگر یہ انوائٹ کریں تو ان کو کیسے اگنور کرنا ہے. میں یہاں پر بالکل بھی سنیتا کو بلیم نہیں کر رہی، لیکن چونکہ ایک شخص کی ایک ریپوٹیشن بن چکی ہے، وہ اس کی روزی روٹی اسی قسم کی باتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں، اس ملک میں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کو روزی روٹی کی تلاش ہے. ان کے لیے وسیلہ بن جائیں ایسے لوگوں کو جا کر انٹرویو دے کر، اپنے لیے بھی مسائل بنتے ہیں. اور مطلب وہ تو ایک اچھی پوزیشن میں ہے، بہت اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن جو کرسچن کمیونٹی ہے اوور آل پاکستان، وہ اچھی پوزیشن میں ہے، اسی لیے وہ آپ ان کو سامنے بٹھا لیا. تو ایز اے مرد یہ میری پھر رسپانسبلٹی ہوگی کہ میں آپ کو، کہ آپ مجھ سے بہتر کیسے بول سکتی ہیں، مجھ سے بہتر کیسے دکھ سکتی ہیں، یہ بھی سمجھے نا. اور ایز اے مرد یہ میرا فرض ہوگا نا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پریولیج جینڈر ہیں، کہ آپ میرے سے بہتر ہیں، اور آپ مطلب کہ کچھ ایسا، مطلب کہ مجھے کچھ ایسی باتیں کریں، کچھ ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے میں کہوں کہ نہیں آپ ٹھیک ہیں، بس میرے میں ہی خامی ہے یا کچھ کمی ہے، کچھ ایسا ہی. ایگزیکٹلی.